اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک بار جمع ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے الگ الگ حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی۔ تو مشرک حضرت ابو بکر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اور مسجد حرام کے الگ الگ حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق اور حضرت ابو بکر کے قریب آ کر ان کو کئی تلے والے 2 جوتوں سے مارنے لگا، جن کو ان کے چہرے پر ٹیڑھا کر کے مارتا تھا اور ابو بکر کے پیٹ پر بھی کودتا تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنی سوجن آ گئی تھی کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرکوں کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور انہیں حضرت ابو بکر کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ بنو تیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ابو بکر مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلہ والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور قبیلہ بنو تیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے۔ انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا، تو دن آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابو بکر نے بات کی تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ تو وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے، اور اٹھ کر چل دیے، اور ان کی ماں ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی ماں اکیلی رہ گئیں تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی پوچھتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ ان کی ماں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ پھر وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ تو ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں، دیکھا کہ حضرت ابو بکر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت ام جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگیں اور ان سے کہا، اللہ کی قسم، آپ کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ حضرت ام جمیل نے کہا،
یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ ابو بکر نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دار ارقم میں ہے، حضرت ارقم کے گھر میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، جب تک میں حضور کی خدمت میں خود نہ حاضر ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ باقی کی حدیث انشاءاللہ کل کے باب میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔